کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اوپر دائیں اور بائیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَهُمْ اَيْ فَأَعْمَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی بینائی لے لی ہے ہم نے۔ اب جب آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علم میں لکھے جا چکے ہیں، اللہ کے علم میں موجود ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ خوبصورت تمثیل ہے، جواب نہیں۔ آدمی کو توق پہنا دیا جاتا تھا پہلے اسے، اور بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی توق، تو اس طرح اس کو تھوڑی کے ساتھ ملا دیتے تھے کہ ایسے ہاتھ کے ساتھ، تو یہ سر جو ہے اس کا ایسے اٹھا رہتا تھا، ایسے اٹھا رہتا تھا، وہ نیچے نہیں کر سکتا تھا، اور پیچھے چونکہ رہتی تھی وہ توق تو ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے بھی توق پہنا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے آدمی کی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں لا یؤمنون لکھے جا چکے ہیں۔ تو اب وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو چاہے آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں۔ جی جی، الذکر ای القرآن، جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیے، ڈر جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اللہ، یعنی قرآن حکیم کے فائدہ یہ ہے جو قرآن حکیم سے وابستہ رہتے ہیں، آپ ان کو اگر ڈرائیں ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن حکیم سے وابستہ ہیں۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن حکیم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اندیکھے طور پر یہ رحمان سے ڈرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ سے ڈرتے ہیں، رحمان سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سے جب کہا جائے بھائی تم اتنی خرابیوں میں کیوں مبتلا ہو، گناہ کیوں کرتے ہو، اللہ رحمان و رحیم ایسے بولتا ہو، کیا بولتا ہے؟ تم بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے، اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے خشی الرحمن، خشی اللہ نہیں کہا، الرحمن کا، یعنی الاشارہ الی ان رحمتہ لا تقتضی عدم خشیتہ، یعنی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے۔ جی، آدمی اللہ کی اس صفت رحمت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہماری اس رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ ہماری اس صفت رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ لا تقتضی رحمتہ عدم خشیتہ، اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے، اس وجہ سے کہا گیا اللہ کی رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ رحمان ہے۔ ان لوگوں کا جواب ہے جی، من خشی الرحمن بالغیب، جو اندیکھے طور پر رحمان سے ڈرتے ہیں، جو ڈر جائیں اور جو قرآن حکیم کو فالو کریں، انہیں خوشخبری دے دیجئے بے مغفرت، کہ اللہ نے انہیں بخش دیا، واجر کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے، جی لکھ لیا گیا، کاؤنٹ کر لیا گیا، بھائی ہم نے نمازیں پڑھی، لکھ لیا گیا، روزے رکھے، لکھ لیے گئے، ہے نا۔ اچھا، اب دنیا سے چلا گیا، اب عمل تو کر نہیں سکتا، پیچھے جو آثار چھوڑے ہیں اس نے، مدرسہ بنوا دیا ہے، کسی کو حافظ بنا دیا ہے، علم اپنا چھوڑ کر کے گیا ہے، غریبوں کے لیے کچھ کر کے گیا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ کر کے گیا ہے، اب جب تک وہ چیزیں موجود رہیں گی، یہ آثار ہیں اس کے، مرنے کے بعد بھی ان آثار کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا۔ اللہ، یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کتاب میں لکھ لیا گیا، جی جی یہ کتاب میں لکھ لیا گیا، کتاب دے دی گئی آپ کو، اس کتاب میں سب کچھ آپ کی زندگی کا کچا چٹھا موجود ہے، لیکن اب آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی اس میں لکھا جاتا رہے گا وہ پیچھے جو آپ نے آثار چھوڑے ہیں اچھے۔ اللہ کیا بات ہے، وہی کہا گیا
इन्ना नहनु नुहील मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं जी। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम लिख लेते हैं मा क़द्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा है, व आसारहुम, और जो पीछे छोड़ करके गए हैं। तो मा क़द्दमू जो आगे उन्होंने भेजा है वो तो लिखा ही हुआ है, पीछे जो उन्होंने छोड़ा हुआ वो भी हम लिखते रहते हैं उसके अंदर। अल्लाह, ये बात है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज को इमाम मुबीन में लिखवा रखा है। ऐसा का मतलब होता है पूरा का पूरा शुमार कर लिया है हमने, उसको काउंट कर लिया है जी। और इमाम मुबीन से मुराद आपका नाम है आमाल, आमाल आपका नाम है आमाल, आपका इमाम मुबीन है, उसमें पूरा लिख ले। ऐसा मतलब होता है पूरा काउंट कर लिया गया है, पूरा काउंट कर लिया गया है जी। कहते हैं कि मुजरिमीन के सामने जब ये किताब खोली जाएगी उनकी जिंदगी की, इमाम मुबीन को, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, अल्लाह, अब जब वो देखेंगे, यक़ूलून, कहेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, देखा, हादा कुल्ल शैइन अहसैना। वो देखेगा, कहेगा या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, है ये किताब कैसी है ये, है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें छोटी बड़ी कोई भी चीज छूटी नहीं है, सबको काउंट कर लिया गया है। ऐसा मीन्स टू काउंट, काउंट कर लिया गया है जी। ये किताब है भाई, कुल्ल शैइन अहसैनाहु, ऐसा मीन्स टू काउंट कर लिया गया। फी इमाम मुबीन, तुम्हारे नाम है अमाल में। क्या बात है। उसके बाद फरमाया जा रहा है कि एक बस्ती थी, बाद मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि यह बस्ती रूम की एक बस्ती थी, इंताकिया जी जी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि ये कोई और बस्ती थी, कोई और बस्ती थी। और इस बस्ती का नाम जब अल्लाह ने नहीं बताया तो हमको उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत क्या है। अच्छा, वहां 3 रसूल भेजे गए, पहले 2, जब उनको झुटला दिया गया तब तीसरा रसूल आया। कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन थे, उनके सहाबा थे। किनके? हजरत ईसा। ये भी सही नहीं है मेरे नजदीक। क्यों? इसलिए कि उनको रसूल कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन थे। रसूल जो होता बाकायदा किताब लेकर आता है जी। तो मैं जहां तक समझता हूं ये सब मुरसल थे, रसूल थे ये, और इनको जो है शरीयत दे करके भेजा गया था उनके पास। अच्छा, ये जब पहुंचे और इन्होंने रब की बातें उनके सामने पेश की, तो उन्होंने पहले ये कहा कि तुम हमारी तरह के इंसान हो, जैसा कि आमतौर पर नबियों की उम्मतों ने नबियों से कहा है, तुम हमारी तरह के इंसान हो, तुम रसूल कैसे हो सकते हो। वमा अंज़ल रहमानु मिन शै, रहमान ने तुम्हारे ऊपर कुछ नाजिल नहीं किया है। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम झूठे हो। 3 बातें कही, तुम हमारी तरह के इंसान हो, रहमान ने तुम्हारे ऊपर कोई चीज नाजिल नहीं की, इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम झूठी बोल रहे हो। अच्छा, उसके जवाब में देखो, अगर आप किसी के सामने दावत पेश करें और वो जज्बात में आकर के, गुस्से में आकर के, गजब में आकर के आपको बुरा भला बोले, तुम झूठे हो, तुम हमारी तरह के इंसान हो और तुम्हारा ये पैगाम अल्लाह का पैगाम नहीं है, तो हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, जैसे इन रसूलों को गुस्सा नहीं आया। इन्होंने इतना ही कहा, कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है, रब्बुना यालम, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए रसूल हैं, हमारा रब जानता है। देखो कितना प्यारा जवाब है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे ऊपर सिर्फ बात पहुंचा देना है, कबूल करना या ना करना वो तुम्हारा काम है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दें, बस। वमा अलैना इल्लल। अब इनके वहां जाने के बाद शहर में अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया, बारिश रुक गई, खेतियां सूख गई। इन्होंने गुस्से में आकर के कहा, जितने कौम के लोग थे, कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, मनहूस हो तुम, मनहूस हो। ततय्युर का मतलब होता है, ततय्युर अत्तशौम बिशय, किसी चीज से नहूसत लेना, किसी चीज से नहूसत लेना, दैट इज कॉल्ड ततय्युर। इन्ना ततय्यरना बिकुम,
اس کو اور واضح طور سے، یہ گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، سامنے سے جو ہے ایک بلی ادھر سے ادھر آ گئی، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گاڑی میں ہی کھڑی ہے، بلی نے راستہ، ارے بھائی وہ سڑک کے اس طرف سے اس طرف جائے گی تو کیا اڑ کر جائے گی؟ پر تو آئے نہیں اس کے، اب اس کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے تو جائے گی نا۔ اب یہ تم جانو تمہاری کار اس وقت کیوں پہنچی وہاں پہ جب بلی ادھر سے ادھر جانے والی تھی؟ جی، تو اب آپ نے اس سے نحوست لیا، جی اس کو کہتے تطور، التشاؤم بالشیء، بلی ایک شے ہے، اس سے آپ نے نحوست لیا کہ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب آگے کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہ التشاؤم بالشیء، کسی چیز سے نحوست لینا، دیٹ از کالڈ تطیر۔ تو تم جب سے آئے ہو تینوں، تم انتہائی منحوس ہو، جب سے آئے ہو تب سے قحط پڑا ہوا ہے، جب سے آئے ہو تب سے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، تو تم منحوس ہو، منحوس۔ اچھا، اسلام میں تطیر نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن کوئی حادثہ ہوا یا جس وقت کوئی حادثہ ہوا، غور سے سنیں، جس وقت کوئی حادثہ ہوا اور جس دن کوئی حادثہ ہوا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جی، کہ اسی وقت وہ حادثہ ہوگا، جی، اور اسی دن وہ حادثہ ہوگا، لکھا ہوا تھا یہ۔ اچھا، اب یہ جو حادثہ ہوا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ ایکسیڈنٹ تمہارے کسی برے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، ایک، یا تمہارے امتحان کے لیے ہوا ہے، دو ہی صورت ہے۔ اگر برا آدمی ہے تو اس کے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کے لیے امتحان ہے، چلو بھائی کچھ دن اسپتال میں پڑے رہو، پیسہ بھی خرچہ ہوگا اور پڑے رہیے آپ۔ تو اس طریقے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ نیک تھا، وہ تو دیکھیے وہ وقت منحوس نہیں تھا اور وہ دن منحوس نہیں تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ نیک آدمی تھا تو اس کی آزمائش کی وجہ سے، اس کی آزمائش کے لیے یہ حادثہ ہوا، اور برا تھا تو اس کے کسی کرتوت، کسی گناہ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو وقت کہاں منحوس ہے، وہ بلی کہاں منحوس ہے، اور وہ دن کہاں منحوس ہے؟ یہ جو معاملہ ہوا، یہ جو حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، اور نیک ہے تو کسی آزمائش کی وجہ سے، اور اللہ نے اسے آزمائش کے طور پر اس ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوا۔ کلیئر؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، جی۔ اگر کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے، کسی وقت میں کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ دن اور وقت منحوس نہیں، بلکہ وہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، ہوا وہ۔ اب اچھا ہے تو یہ آزمائش ہے، اور برا ہے تو یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ سو دن اور وقت منحوس نہیں۔ کلیئر؟